بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ اردو ورک بک جماعت چہارم ورک بک کے ساتھ ہم ٹیکسٹ بک بھی کریں گے اور اس کا آج ہم لیکچر نمبر 5 اور ویک نمبر 3 اوپن کریں آپ لوگ۔ ویک نمبر 3 سب سے پہلے پیریڈ میں اس سے پہلے ہم نے حمد اور نعت پڑھی تھی اور اس کا سارا کام کیا تھا، تو آپ نے ان کا ٹیسٹ تیار کر کے اپنے پیرنٹس کو دینا ہے نوٹ بک کے اوپر، اور پھر بعد میں چیک بھی کروائیے گا۔ اس کے بعد ہم نے سیکنڈ پیریڈ میں ہم نے گرامر ورک شیٹ نمبر 4 پیج نمبر 48 اور 49 کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس سے پہلے ہم نے جتنا بھی گرامر ورک کیا تھا اور ان سب کا ہم نے اور ساتھ میں پیج نمبر 49 اور 40 کا جو ہے تیار کر کے ٹیسٹ دینا ہے۔ یہ بھی آپ نے اپنے پیرنٹس کو ٹیسٹ دینا ہے بچوں۔ اس کے بعد ہم نے آج کرنا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا چیپٹر نمبر 3 ہے اردو کا، اس کی ہم نے پڑھائی اور وضاحت کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان کے سوالات جوابات کرنے ہیں جو کہ ہمارا 4 ویک کا فرسٹ پیریڈ تک جائے گا۔ اس کے علاوہ بچوں آپ کا کام آپ نے نوٹ بک پہ جو کام کرنا ہے، سوالات جوابات کے علاوہ آپ نے کھیلوں کی اہمیت پر مضمون لکھنا ہے۔ پھر ہم نے ورک بک صفحہ نمبر 10، اس میں جو الفاظ معنی وغیرہ ہیں اور جملے ہیں، آپ کو معلوم ہے روٹین ورک میں وہ آپ کا گھر کا کام ہوتا ہے، وہ سب کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا سبق ہے ہمارے رسول، ہم نے بک پہ جو دیا ہوا ہے کام مشق وغیرہ ہم نے وہ بھی کرنی ہے اور ورک بک پہ بھی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ گرامر ورک شیٹ نمبر 4 اوپن کریں گے۔ پیج نمبر 48 ورک شیٹ نمبر 4۔ سب سے پہلے دیکھو بچوں، موصوف کے ساتھ صفت اور صفت کے ساتھ موصوف لکھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ سب سے پہلے کیا ہے کہ وہ اسم جس میں کسی کی کیفیت اچھائی یا برائی کی کیفیت ظاہر ہو اس کو ہم صفت کہتے ہیں، اور جس میں صفت موجود ہو وہ موصوف کہلاتا ہے۔ ایک بار پھر، ہم جب بھی کسی کی اچھائی اور برائی بیان کرتے ہیں وہ صفت کہلاتی ہے، اور صفت جس میں موجود ہو وہ موصوف کہلاتا ہے۔ تو ہم نے یہاں صفت اور موصوف کے لگا کے جملے الفاظ ہم نے مکمل کرنے ہیں۔ جیسے دولت مند، تاجر۔ دولت مند کیا ہے؟ صفت ہے، اور تاجر موصوف ہے۔ پھر ہے ملائم، بال۔ ملائم کیا ہے؟ صفت ہے، بال موصوف ہے۔ خوبصورت، عورت۔ خوبصورت صفت ہے اور عورت موصوف ہے۔ ٹیڑھا، مزاج۔ مزاج جو ہے موصوف ہے اور ٹیڑھا اس کی صفت ہے۔ نیک، ہمسایہ۔ نیک بھی صفت ہے اور ہمسایہ موصوف ہے۔ ٹھنڈا پانی۔ ٹھنڈا اس کی صفت ہے اور پانی موصوف ہے۔ اگلا ہم کریں گے انفرادی طور پر طلبہ اپنے کمرہ جماعت سے کوئی سی 2 چیزوں کا انتخاب کریں اور اس کی تصویر بنا کر کم از کم 4 صفات بھی لکھیں۔ بچوں آپ چونکہ آپ کمرہ جماعت میں تو نہیں ہیں، آپ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں اپنے ڈرائنگ روم یا اپنے بیڈ روم یا اپنے لاؤنج کہیں سے بھی 2 چیزوں کا انتخاب کریں گے اور پھر ان کو ایسے ہی یہاں چیزیں بھی بنائیں گے اور پھر ان کی 2 صفات بھی لکھیں گے، یعنی یہ 2 صفات سائڈ پہ اور 2 اوپر نیچے ہو کے 4 صفات آپ لکھیں گے۔ تو جیسے میں نے یہاں چونکہ کمرہ جماعت میں بیٹھ کے میں نے یہ سارا لکھا ہے، تو آپ یہ درمیان میں نے کھڑکی بنائی ہے، پھر اس کی میں نے صفات لکھی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، یہ بڑی ہے، اس سے ہوا آتی ہے، اس میں شیشہ اور جالی لگی ہے، اور پھر اس سے روشنی بھی آتی ہے۔ دوسری جو چیز میں نے آپ کے سامنے کی ہے وہ ہے تختہ سفید۔ تختہ سیاہ تو آپ کو معلوم ہے نا، ہمارا بلیک بورڈ۔ تختہ سفید یہاں پہ میں نے کیا ہے، تختہ سفید سے مراد وائٹ بورڈ ہے۔ تو اس کے بارے میں اس کی میں نے 4 صفات لکھی ہیں۔ یہ بڑے سائز کا ہے، تعلیم میں مدد ملتی ہے، اور یہ لکھنے کے کام آتا ہے، اور ہم اس سے سیکھتے ہیں۔ پیج نمبر 49 پہ آئیے بچوں، یہاں پہ ہے اپنے ساتھی سے بات کر کے اپنے اردو کے استاد اور سائنس کے استاد کی 5 نمایاں صفات لکھیے۔ یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہوگا۔
کیونکہ آپ خود یہ تو آپ پڑھنے کے بعد بھی معلوم ہو گیا کہ یہ بچوں کے لیے ٹاسک یہ ہے، آپ اپنے اردو کے ٹیچرز اور سائنس کے ٹیچرز کی 5 نمایاں صفات یہاں پہ دیں گے، بالکل اسی طرح شارٹ کر کے، یعنی جتنا آپ کو باکس ملا ہوا ہے اسی کے اندر۔ اس کے بعد آپ نے دونوں اساتذہ، اب نیچے دیکھیں، دونوں اساتذہ ایک دوسرے سے کس طرح مختلف ہیں 5 جملوں میں بیان کریں۔ اور جیسے یہاں پہ جو صفات آئیں گی، ظاہر ہے ہو سکتا ہے سائنس کے ٹیچر میں وہ صفات نہ ہوں، ان کی صفات ڈیفرنٹ ہوں گی، تو آپ نے نیچے دیکھیں اس کے برعکس تاہم، مگر، یہ تمام الفاظ وہ ہیں جب آپ ایک استاد کے بارے میں لکھیں گے تو جب دوسرے استاد کو اس سے ڈفرینٹ ظاہر کر رہے ہیں، ثابت بھی کر رہے ہیں لکھ کر کہ وہ کس طرح ڈفرینٹ ہیں، تو آپ پھر یہ تمام الفاظ جملوں میں استعمال کرتے ہوئے وہ جملے مکمل کریں گے۔ تو اب ہم اردو کی کتاب پر آتے ہیں۔ اب آپ اردو کی کتاب دیکھیں، صفحہ نمبر 10 ہے، سبق نمبر 3 ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے بچوں اس کے تدریسی مقاصد میں دیکھیں، ہم کوئی بھی، یعنی مقاصد کیا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہوتے ہیں، کس لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں، ہمیں نیند آتی ہے تو ہم سوتے ہیں، اسی طرح سبق پڑھنے کے بھی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے کہ آپ بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے آگاہ کرنا ہے، پھر سیرت مبارکہ میں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیاں اور صفات ظاہر ہوتی ہیں وہ ان تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے، اور پھر بچوں کو، ہم سب کی یہ خواہش اور مقصد ہوتا ہے کہ ہم جو چیز کہیں وہ دوسرے میں پیدا کرنے کی کوشش بھی کریں۔ جیسے آپ اگر یہ ساری چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، تو آپ کے اندر بھی وہی چیزیں، وہی صفات جو ہیں پیدا ہونی چاہیے۔ تو یہ تمام مقاصد تھے۔ تو آپ کو معلوم ہے بچوں، پڑھائی زیادہ لمبی ہے، تو میں آپ لوگوں کو اس سبق کی وضاحت کرتی چلوں، اس کے بعد ہم باقی سارا کام کریں گے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے سبق، اس میں بتایا گیا ہے کہ تمام نبیوں کے آخر میں آئے تھے، لیکن کیا تھے؟ تمام انبیاء کے سردار تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا کے سب سے زیادہ عظیم ترین انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا رتبہ سب سے بلند کیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیاں عطا کی ہوئی تھیں، آپ کا اخلاق جو ہے وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے ہر انسان جو ہے وہ نجات پا سکتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے، یہ نہیں کہ جب ان کو نبوت ملی، نہیں، بلکہ بچپن ہی سے صادق اور امین جو ہے وہ مشہور تھے، کس لیے؟ کیونکہ وہ انتہائی سچے اور امانت دار تھے۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں تو بیماروں کا حال جا کر پوچھتے تھے، لوگوں کے لیے دعا فرماتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے تھے، کمزور اور بوڑھے لوگوں کے کام آتے تھے، ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، مہمان نواز بہت زیادہ تھے، اور مہمانوں کی خوب خاطر تواضع کرتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، مسکرا کر نرم لہجے میں گفتگو کرنے کے عادی تھے، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، دشمنوں کو معاف کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب بھی ان کو موقع ملتا بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اپنے ساتھ انہیں سواری پر بٹھا لیتے تھے، کوئی بھی چیز تقسیم کرنی ہو تو سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے، بچوں کے ساتھ سلام میں پہل کرتے تھے۔ تو بلکہ ایک دفعہ کا واقعہ بھی ہے، اور اس میں آپ پڑھیں گے بھی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک قریب ہی ایک بدو تھا اقرا بن حابس، تو اس نے کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان سے کسی سے پیار نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی یہ نہیں کیا کہ تمہارے بچے ہیں تو تم ان سے پیار کرو، بلکہ انہوں نے وہ قول کیا کہ اگر تم اپنی اولاد پر رحم نہیں کرو گے، یعنی رحم کرنا بھی ایک پیار کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے قوم کو سیدھے راستے کی طرف بلانے کے لیے مبعوث فرمایا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے، ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی ہیں، آپ کے راستے میں ہر طرح کی مشکلات بچھائیں، کانٹے بچھائے، آپ پر کوڑا پھینکتے، پتھر مارتے، مذاق اڑاتے، اور پھر بھی ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، حسن اخلاق سے لوگوں کو سے پیش آتے رہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو سچی اور اچھی زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، حق اور سچی بات کہنے کے، دیانتداری اور اصرار سے کام لینے کے، اور صبر اور شکر کے ساتھ رہنا سکھایا، اچھی تجارت کے اصول بتائے، آپس کے لین دین میں دھوکہ نہ کریں، مال میں ملاوٹ نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، اور ہمیشہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتے تھے، اور کبھی کسی سائل کو جو ہے اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کے۔ اب ہم پیج نمبر 12 پہ آتے ہیں۔ پیج نمبر 12 پہ تمام سوالات اور جوابات جو بھی ہیں وہ ہم انشاءاللہ ورک بک پہ ابھی کریں گے۔ تو آپ پیج نمبر 13 پہ دیکھیے، یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے، سبق ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 پہ دیکھیں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ پہلی خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے کی وجہ سے صادق اور امانت دار کے سبب امین مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر نرم لہجے میں گفتگو فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثار کا یہ حال تھا کہ اپنی ضرورت پر ہمیشہ دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے۔ اس کے بعد آپ گرامر کی آئیے۔ صفت، اس میں صفت وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی، برائی یا حالت کو ظاہر کرے، اس میں صفت کہلاتا ہے۔ اس میں موصوف، جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اس کو اس میں موصوف کہتے ہیں۔ مثالیں کیا ہیں؟ خوبصورت باغ، نیک لڑکا، بڑا مکان۔ اس میں خوبصورت، نیک اور بڑا اس میں صفت ہیں، اور باغ، لڑکا اور مکان موصوف ہیں۔ اب جو آگے جملے ہیں ان میں سے ہم نے اس میں صفت اور اس میں موصوف الگ الگ کرنے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، مریم نے عائشہ کو ایک خوبصورت انگوٹھی دی۔ اس میں خوبصورت صفت ہے اور انگوٹھی موصوف ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک عظیم فاتح تھا۔ عظیم صفت ہے اور فاتح موصوف ہے۔ نمبر 3 پہ ہے، جھیل کا پانی صاف ہے۔ اس میں صاف جو ہے وہ صفت ہے اور پانی موصوف ہے۔ عامر رحم دل لڑکا ہے۔ رحم دل صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے۔ لومڑی ایک مکار جانور ہے۔ مکار صفت ہے اور جانور موصوف ہے۔ ابن بطوطہ ایک مشہور سیاح تھا۔ مشہور صفت ہے اور سیاح موصوف ہے۔ یہ چٹائی بہت کھردری ہے۔ کھردری صفت ہے اور چٹائی موصوف ہے۔ بوسیدہ دیوار گرنے کو ہے۔ بوسیدہ صفت ہے جبکہ دیوار موصوف ہے۔ اگلا ہے، مدرجہ ذیل کے جمع کے واحد لکھیں گے۔ یہاں جمع دیے ہوئے ہیں اور ہم نے نیچے والے باکسز میں واحد لکھنے ہیں۔ دلائل، دلیل، سطور، سطر، اسباب، سبق، افواج، فوج، اعداد، عدد۔ بچوں یہ آپ کی اردو کی کتاب کا کام تھا، جبکہ آپ نے ابھی ورک بک اوپن کرنی ہے۔ ورک بک کا پیج نمبر 10 اوپن کریں۔ اس میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ نے الفاظ کو ان کے معنی کے ساتھ خود ملانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے جملے بھی خود لکھنے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ سوالات جوابات دیے گئے ہیں، وہ آپ کو میں ابھی بورڈ پہ کرواؤں گی۔ پیج نمبر 11 پہ پہلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا کی تھیں۔ سبق پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو باتیں سامنے آئیں انہیں ہم لکھیں گے۔ انہیں آپ جواب نمبر 1 دیکھیں۔ سبق پڑھنے کے بعد ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی خوبیوں کے بارے میں معلوم ہوا، تو وہ خوبیاں میں نے یہ لکھی ہیں: صادق، امین، مہمان نواز، صبر و تحمل، قناعت پسند، حسن اخلاق، نرم اور عفائے عہد۔ یہ تمام خوبیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں اور ہمیں سبق پڑھنے کے بعد آپ بچوں کو معلوم ہوئی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے اور یہ پیج نمبر 12 پہ ہے۔ آئینہ عمل کا پہلا سوال ہے جی، دوستوں سے تو سب ہی اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے بھی حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو آپ خود سوچ کر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میری اس بات سے متفق نہیں ہیں بچوں تو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں سوچ کر۔
آپس کے تعلقات اچھے ہوں گے. یعنی اگر ہم ایک دوسرے سے اچھا سلوک کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ آپس کے تعلقات اچھے ہوں گے، امن قائم کرنے میں مدد ملے گی، خود کو سکون اور خوشی ملے گی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی اور خوش ہوں گے. یہ ہمیں ان باتوں کا یہ نتیجہ سامنے آئے گا. اچھا ہے، اب آگے تحقیق کا کوشچن ہے پیج نمبر 12 پہ. لڑتے تھے عربی قبیلے رات دن، باہم انہیں بھائی بنایا آپ نے. اس شعر کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک واقعہ سے ہے. تو واقعہ کیا تھا؟ جیسے آپ کو میں بتاتی چلوں، یہاں تو میں نے شارٹ کر کے لکھا ہے. جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو آپ کو پتہ ہے جنت کا پتھر حجر اسود وہاں پہ ایک جگہ نصب ہے. تو جب اس کو لگانے کا ٹائم آیا تو تمام قبیلوں میں جھگڑے شروع ہو گئے، اور کہتے ہیں یہ اندیشہ تھا کہ اختلاف جو ہے کسی بڑی جنگ میں تبدیل ہو جاتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ نکالا، کیونکہ وہ سارے قبیلے یہ چاہتے تھے کہ ہم ہی یہ سعادت حاصل کریں کہ حجر اسود ہم لگائیں. تو لیکن کوئی قبیلہ اس بات کو ماننے سے راضی نہیں تھا، یعنی ہر ایک کی یہ خواہش تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلی صبح جو شخص سب سے پہلے حرم یعنی سین کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود نصب کرے گا. تو پھر اگلے دن جب دیکھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے تو انہوں نے ایک چادر منگوائی اور اس چادر کے اندر حجر اسود رکھا، اور تمام قبیلوں نے اس کے کونے پکڑ کر اس جگہ لے گئے جہاں پہ حجر اسود نصب کرنا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے یہ کام کیا. تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تو حجر اسود نصب کرنے کے وقت تمام قبیلوں میں اختلاف شروع ہو گیا. ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود وہ لگائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی یہ سعادت حاصل کرے گا. اگلی صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اس میں حجر اسود رکھا اور تمام قبیلوں کو چادر پکڑ کر اس جگہ لے جانے کو کہا جہاں اسے نصب کرنا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے نصب کیا. تو بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے جنگ کا خطرہ ٹل گیا. اگلا سوال ہے پیج نمبر 13 پہ. یعنی یہ مشاورت سے کام کریں گے آپ لوگ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل انسانیت اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، حال حاصل کو پستی کا دور تھا، لوگوں میں کون کون سی برائیاں تھیں. ہم نے ان ساری برائیوں کو یہاں پہ لکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہے بت پرستی، قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑا، نفرت، فتنہ و فساد، عدم برداشت، جوا، شراب نوشی. یہ تمام وہ برائیاں ہیں جو اس وقت کے معاشرے میں بالکل عام تھیں، یعنی ہر ایک کے اندر پائی جاتی تھی. اور بچوں پیج نمبر 13 میں ہے لاسٹ میں تجزیہ. کیا وہ برائیاں آج بھی پائی جاتی ہیں؟ آپ نے اپنے گھر والوں سے، اپنے بڑے بہن بھائیوں سے یا اپنے پیرنٹس سے بات کر کے پھر لکھیں گے. تو اس کا جواب یہ ملے گا آپ کو، جی ہاں آج بھی یہ تمام برائیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اسی لیے معاشرہ امن اور سکون سے خالی ہے. یہاں پہ تمام سوالات تھے، لیکن پیج نمبر 14 پہ آپ کو میں ایک ہوم ٹاسک دے رہی ہوں جو کہ ویسے تو گروہی کام ہے، لیکن چونکہ آپ لوگ اسکول میں نہیں ہیں اور گروہ نہیں بن سکتا، یعنی گروپ میں کام نہیں ہو سکتا، تو آپ اپنے گھر میں ہی اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے لکھیں گے کہ مشاورت کے ساتھ مشہور نبیوں کے نام لکھیں گے. یہاں پہ پورے پیج پہ جتنے بھی باکسز ہیں ان سب میں آپ نے مشہور انبیاء کے نام لکھنے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا یہ کام جو ہے وہ مکمل ہوا. آپ نے یہ تمام کام جو ہے اپنی نوٹ بکس پہ بھی ورک بکس پہ کرنا ہے اور ساتھ میں یاد بھی کرنا ہے. فی امان اللہ.